إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ بے شک جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کریں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیا کرتا ہوں، اور میں تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حق بات کو چھپانے والے ملعون ہیں۔ ان آیات میں ان لوگوں کے لیے زبردست دھمکی ہے جو اللہ تعالیٰ کی باتیں اور شرعی مسائل چھپا لیا کرتے ہیں۔ اہل کتاب نے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف وغیرہ، جس پر ارشاد ہوا کہ حق کے چھپانے والے ملعون لوگ ہیں۔ جس طرح اس عالم کے لیے جو لوگوں میں رب کی باتیں پھیلائے ہر چیز استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں اور ہوا کے پرند بھی، اسی طرح ان لوگوں پر جو حق بات کو جانتے ہوئے گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں ہر چیز لعنت بھیجتی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، جس کو امام ابو داؤد لائے ہیں، کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص سے کسی شرعی امر کی نسبت سوال کیا جائے اور وہ اسے چھپا لے، اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اسی طرح بخاری کی حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ ابن ابی حاتم میں ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ قبر میں کافر کی پیشانی پر اس زور سے ہتھوڑا مارا جاتا ہے کہ تمام جاندار اس کا دھماکہ سنتے ہیں سوائے جن و انس کے، پھر وہ سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہی معنی ہے کہ ان پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، یعنی تمام جانداروں کی۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لاعنون سے مراد تمام جانور اور تمام جن و انس ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب خشک سالی ہوتی ہے، بارش نہیں برستی، تو چوپائے جانور کہتے ہیں، یہ بنی آدم کے گنہگاروں کی شومی، یعنی ان کی نحوست سے ہے، اللہ تعالیٰ بنی آدم کے گنہگاروں پر لعنت نازل کرے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے اور مؤمن لوگ ہیں۔ اس آیت میں ہے کہ علم چھپانے والے کو اللہ لعنت کرتے ہیں، اور فرشتے اور تمام لوگ اور تمام لعنت کرنے والے، یعنی ہر بازبان اور ہر بے زبان، چاہے زبان سے کہے چاہے قرائن سے، اور قیامت کے دن بھی سب چیزیں ان پر لعنت کریں گی، واللہ عالم۔ پھر ان میں سے ان لوگوں کو خاص کر لیا جو اپنے اس فعل سے باز آ جائیں اور اپنے اعمال کی پوری اصلاح کر لیں، اور جو چھپایا تھا اسے ظاہر کر دیں، تو ان لوگوں کی توبہ وہ رب تواب رحیم قبول فرما لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کفر و بدعت کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو، وہ بھی جب سچے دل سے رجوع کرے تو اس کی توبہ بھی قبول ہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگلی امتوں میں ایسے زبردست بدکاروں کی توبہ قبول نہ تھی، لیکن نبی التوبہ اور نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ یہ مہربانی مخصوص ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا بیان ہو رہا ہے جو کفر کریں، توبہ نصیب نہ ہو اور کفر کی حالت میں ہی مر جائیں، کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ لعنت ان پر چپک جاتی ہے اور قیامت تک ساتھ رہے گی، اور دوزخ کی آگ میں لے جائے گی، اور عذاب میں بھی ہمیشہ یہی رہے گا، نہ تو عذاب میں کبھی کمی ہو نہ کبھی موقوف ہو۔
بلکہ ہمیشہ دوام کے ساتھ سخت سے سخت عذاب ہوتے رہیں گے۔ نعوذ باللہ من عذاب اللہ۔ ابو العالیہ اور قتادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کافر کو روک لیا جائے گا، پھر اس پر اللہ تعالیٰ لعنت کریں گے، پھر فرشتے، پھر سب لوگ۔ کافروں پر لعنت بھیجنے کے مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور آپ کے بعد کے ائمہ کرام سب کے سب قنوت وغیرہ میں کفار پر لعنت بھیجتے تھے، یعنی قنوت نازلہ میں، جو ہر فرض نماز کے آخری رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کی جاتی ہے۔ لیکن کسی معین کافر پر لعنت بھیجنے کے بارے میں علماء کرام کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں، اس لیے کہ اس کے خاتمے کا کسی کو علم نہیں سوائے اللہ کے، اور آیت کی یہ قید کہ مرتے دم تک وہ کافر رہے معین کافر دلیل ہے کسی معین کافر پر لعنت نہ بھیجنے کی۔ اور دوسری جماعت اس کی بھی قائل ہے، جیسے فقیہ ابو بکر بن العربی المالکی، لیکن ان کی دلیل ایک ضعیف حدیث ہے۔ بعض نے اس حدیث سے بھی دلیل لی ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص بار بار نشہ کی حالت میں لایا گیا اور اس پر بار بار حد لگائی گئی، تو ایک شخص نے کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، بار بار شراب پیتا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا اس پر لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی نہ رکھے اس پر لعنت بھیجنی جائز ہے، واللہ اعلم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ اور تم سب کے معبود ایک اللہ ہی ہیں، ان کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت بڑی بخشش کرنے والے اور بہت بڑے مہربان ہیں۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، تابع فرمان بادلوں کو آسمان و زمین کے درمیان ادھر ادھر پھیرنا، عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اس میں نشانیاں ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ معبود برحق صرف اللہ رب العالمین، یعنی الوہیت میں وہ اللہ اکیلے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور نہ اللہ جیسا کوئی ہے، اور واحد اور احد ہے، یعنی ایک اور اکیلے، اور فرد ہے اور صمد ہے، بے نیاز اور تنہا، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں ان دونوں ناموں کی پوری تفسیر گزر چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، ایک یہ آیت اور دوسری آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ علامات قدرت سے صاحب عقل سبق حاصل کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اللہ کی توحید پر ایک دلیل تو یہ آسمان ہے، جس کی بلندی، لطافت، کشادگی، جس کے ٹھہرے ہوئے اور چلنے پھرنے والے اور روشن ستارے تم دیکھ رہے ہو۔ پھر زمین کی پیدائش جو کثیف چیز ہے، جو تمہارے قدموں تلے بچھی ہوئی ہے، جس میں بلند بلند چوٹیوں کے سر بفلک پہاڑیں، جس میں موجیں مارنے والے بے پایاں سمندر ہیں، جس میں انواع و اقسام کے خوش رنگ بیل بوٹے ہیں، جس میں طرح طرح کی پیداوار ہوتی ہے، جس پر تم رہتے سہتے ہو اور اپنی مرضی کے مطابق آرام دہ مکان بنا کر بستے ہو، اور جس سے سدھا طرح کا نفع اٹھاتے ہو،
پھر رات دن کا آنا جانا، رات گئی دن آیا، دن گیا رات آ گئی، نہ وہ اس پر سبقت کرے نہ یہ اس پر۔ ہر ایک اپنے صحیح اندازے سے آئے اور جائے، کبھی دن بڑھے کبھی راتیں، کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں جائے، کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں آ جائے۔ پھر کشتیوں کو دیکھو جو خود تمہیں اور تمہارے مال و اسباب اور تجارتی چیزوں کو لے کر سمندر میں ادھر سے ادھر آتی جاتی رہتی ہیں، جن کے ذریعے مختلف ممالک سے رابطہ اور لین دین کر سکتے ہو۔ یہاں کی چیزیں وہاں اور وہاں کی یہاں پہنچ سکتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کاملہ سے بارش برسانا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس سے اناج اور کھیتیاں پیدا کرنا، ہر طرف ریل پیل کر دینا، زمین میں مختلف قسم کے چھوٹے بڑے کارآمد جانوروں کو پیدا کرنا، ان سب کی حفاظت کرنا، ان کے لیے روزی پہنچانا، ان کے لیے سونے بیٹھنے چرنے چگنے کی جگہ تیار کرنا، ہواؤں کو پروا پچھوا چلانا، کبھی ٹھنڈی کبھی گرم، کبھی کم کبھی زیادہ، بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کرنا، انہیں ایک طرف سے دوسری طرف لے جانا، ضرورت کی جگہ برسانا وغیرہ، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن سے عقل مند اپنے اللہ کے وجود کو اور اللہ کی وحدانیت کو پا لیتے ہیں۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی پیدائش اور رات دن کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ہی نام لیتے ہیں، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، آپ نے انہیں بیکار نہیں بنایا، آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے، ہم اس سے گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ خریدیں اور آپ کا ساتھ دیں اور ایمان بھی لائیں۔ آپ نے فرمایا یہ پختہ وعدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں پختہ وعدہ ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا آپ کی دعا تو قبول ہے، لیکن اگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے تو ان پر اللہ کا وہ عذاب آئے گا جو آج سے پہلے کسی پر نہ آیا ہو۔ آپ کہاں اٹھے اور عرض کرنے لگے، نہیں اے اللہ، آپ انہیں یوں ہی رہنے دیجئے، میں انہیں آپ کی طرف بلاتا رہوں گا۔ کیا عجب کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ کی طرف جھک جائے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ اگر انہیں قدرت کی نشانیاں دیکھنی ہیں تو کیا یہ نشانیاں کچھ کم ہیں؟ ایک اور شان نزول بھی مروی ہے کہ جب آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ اتری تو مشرکین کہنے لگے کہ ایک اللہ تمام جہاں کا بندوبست کیسے کریں گے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اللہ اتنی بڑی قدرتوں والے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کا ایک ہونا سن کر انہوں نے دلیل طلب کی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور نشان ہائے قدرت ان پر ظاہر کیے گئے۔ واللہ اعلم۔